باب ما يجوز من العمل في الصلاۃ، نماز میں کون سا عمل درست ہے، جائز ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت امد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنا پاؤں بچھائے ہوئے ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب. وهو يصلي، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. فاذا سجد، جب آپ سجدے میں آتے، غمزنی، تو مجھے ہلاتے یا میرے پاؤں کو دباتے. فرفعتها، تو میں اٹھا لیتی اس کو. فاذا قام مددتها، تو جب آپ قیام کرتے تو میں اس کو پھیلا لیتی. اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کرے ہوئے، اتنے میں آپ کا بچہ آ کے آگے سو جاتا ہے مثلاً، یا کوئی اور آ کے ایسی کوئی چیز ہے، یا کوئی چیز آگے آڑے آ جاتی ہے، یا آپ مثلاً ایسے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مثلاً گرمیوں کے دوپہر میں اور بچے لیٹے ہوئے ہیں نیچے، تو کسی کی ٹانگ آگے آ گئی ہے اور آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹانگ کو ہلا کے پرے کر سکتے ہیں، یعنی اس کی اجازت ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. حدثنا محمود حدثنا شبابہ حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی صلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی. فقال، تو فرمایا، ان الشیطان عرض لی، کہ شیطان میرے سامنے آیا. فشد علی، تو مجھ پہ شدت کی، زور لگایا. لیقطع الصلاۃ علی، تاکہ میری نماز کو توڑ دے، یعنی میری نماز کو خراب کرنے کے لیے. فامکننی اللہ منہ، تو اللہ نے مجھے اس پر قابو دیا. فضعتہ، تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ، اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں. حتیٰ تصبحوا، یہاں تک کہ تم صبح کرو. فتنظروا إِلَيْهِ، پھر اس کو دیکھو. فذکرت قول سلیمان علیہ السلام، تو مجھے حضرت سلیمان کی بات یاد آ گئی. رب هب لي ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہ ہو، یا روا نہ ہو، یا سزاوار نہ ہو. فردہ اللہ خاسئا، تو اللہ نے اس کو ذلیل کر کے دور کر دیا. ثم قال النضر بن شمیل، نضر بن شمیل کہتے ہیں، فزعتہ بالذال، یہ زعتہ زال کے ساتھ ہے، ای خنقتہ، کہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا. وفدعتہ من قول اللہ، اور اگر اس کو ذال کی بجائے دال پڑھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یوم یدعون، جس دن وہ دھکے دیے جائیں گے، ای یدفعون، کہ دور کر دیے جائیں گے. والصواب، اور درست کیا ہے، فدعتہ، کہ میں نے اس کو دھکا دیا. الا انہ کذا قال بتشدید العین والتاء، لیکن اس میں عین دعتہ ہونا چاہیے، عین اور تے کی تشدید کے ساتھ معنی دھکا دینا بنتا ہے، صرف تے کی نہیں، یعنی فدعتہ، دو تشدید آ رہی ہیں اس میں. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک زال سے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. زعتہ گلا گھونٹنا اور دعتہ دھکا دینا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ بات اس میں کیوں لائے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان نماز میں کسی دشمن کو دھکا دے دے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. مثلا آپ نماز پڑھے، کوئی شخص آیا آپ کو مارنے کے لیے مثال کے طور پہ، اور آپ اس کے مارنے سے پہلے ہی ایک مکہ مار کے گرا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے کی آپ کو اجازت ہے. کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایک جن یا شیطان جو تھا وہ نماز خراب کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کو اسی طرح کیا، اور آپ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ میں اس کو باندھ دوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نماز کی حالت میں اگر چھوٹا موٹا ایسا کام بھی کرنا پڑے ضرورت کے تحت تو آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں شاید خیال پیدا ہو رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کیسے آ گیا تھا. اور ہم حضرت عمر کے بارے میں تو پڑھتے ہیں کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا جہاں حضرت عمر آ جاتے تھے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے حضرت عمر؟ ایسا تو نہیں ہے. پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کسی بادشاہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا پولیس والوں سے ڈرتے ہیں. اور اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سخت ہوتے ہیں. جیسے آپ کو مثال کے طور پر یہاں بٹھانے والے اور پڑھانے والے اور بہت سے اس قسم کی. اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان سے لوگ ڈرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ حبشی تماشا دکھا رہے تھے تو حضرت عمر نے ڈانٹنا شروع کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نہیں امن سے رہو. یعنی وہ حبشی آپ سے نہیں ڈر رہے تھے، حضرت عمر سے ڈر رہے تھے. تو یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے. اس سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت عمر کا مقام شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو گیا تھا، یہ دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہے. باب اذا انفلتت الدابۃ فی الصلاۃ، باب جب جانور چھوٹ بھاگے نماز میں. مثلا آپ نے اونٹ باندھ کر نماز شروع کی اور وہ بھاگ نکلا تو پھر کیا کیا جائے. وقال قتادہ، اور قتادہ کہتے ہیں، ان اخذ ثوبہ، اگر کوئی اس کا کپڑا لے جائے، یتبع السارق، تو وہ چور کا پیچھا کرے، ویدع الصلاۃ، اور نماز چھوڑ دے. مثلا آپ نماز میں اپنے بیگ کو سترا بنا کر رکھے ہوئے تھے اور کوئی آپ کا بیگ لے بھاگا. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نماز توڑ سکتے ہیں یا نہیں.
تو اس سے آپ دیکھیں کہ دین میں کتنی وسعت ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری نماز میں خلل ڈال سکتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ تم کیا کر سکتے ہو. اگر تو اتنا ہی دور ہے کہ آپ ایک دو قدم سے چھین سکے تو نماز توڑے نہیں، لیکن اگر وہ دور جا چکا ہے تو ایون آپ نماز توڑ بھی سکتے ہیں. عام حالات میں نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ قال حدثنا الازرق ابن قیس قال كنا بالاهواز. ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہم اہواز میں تھے، ایک جگہ کا نام ہے. نقاتل الحروریہ، ہم خوارجیوں سے لڑ رہے تھے. حروریہ خوارجی. فبینا انا علی جرف نہر، تو میں ایک نہر کے کنارے بیٹھا تھا. اذا رجل یصلی، اتنے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. واذا لجام دابته بیدہ، تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کی باگ جو تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی. یعنی نماز کیسے پڑھ رہا تھا؟ گھوڑا پاس تھا اور اس کی باگ ہاتھ میں لے کے نماز پڑھ رہا تھا کہ یہ بھاگے نہ، کہیں کوئی جگہ نہیں ہوگی باندھنے کی، تو اس لیے. فجعلت الدابۃ تنازعہ، تو اس جانور نے اس سے کھینچا تانی شروع کر دی. نماز کی حالت میں تنازع شروع کر دیا. جعلت الدابۃ تنازعہ وجعل یتبعها، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. ظاہر ہے وہ گھوڑے کی طاقت کہاں، ہارس پاور تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ جو جانور تھا وہ اس کو کھینچ رہا تھا. وجعل یتبعها، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، یعنی نماز بھی اس نے نہیں توڑی اور اس کو کھینچ رہا اور ساتھ ساتھ جا رہا ہے. کالا شعبہ کہتے ہوا ابو برزۃ الاسلمی، کہ وہ شخص جو تھے صحابی تھے، ابو برزہ الاسلمی تھے. فجعل رجل من الخوارج یقول، تو خوارجیوں میں سے ایک شخص کہنے لگا اللہم افعل بہذا الشیخ، یا اللہ اس بوڑھے کے ساتھ ایسا اور ایسا کر. فلما انصرف الشیخ، تو جب وہ بوڑھا نماز سے فارغ ہوا، کالا اس نے کہا انی سمعت قولکم، میں نے تمہاری بات سن لی تھی جو تم مجھے کہہ رہے تھے. وانی غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات او 7 غزوات، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6-7 غزوات میں شرکت کی، او 8 یا 8 میں. وشہدت تیسیرہ، اور میں نے آپ کی آسانی کو دیکھا کہ آپ لوگوں پہ کتنی آسانی کرتے تھے. وانی ان کنت ان ارجع مع دابتی، اور یہ کہ میں لوٹاؤں اپنے گھوڑے کو یا اپنے جانور کو، احب الی من ان ادعها، مجھے اس سے زیادہ پیارا تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. ترجع الی مألفها فیشق علی، کہ جہاں وہ چاہے چلا جائے، تو یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. یعنی قصہ مختصر کہ ایک شخص گھوڑے کی باگ ہاتھ میں لیے نماز پڑھ رہا تھا کہ گھوڑے نے اچھلنا کودنا اور کھینچا تانی شروع کر دی، تو اس شخص نے جو کہ صحابی تھے ابو برزہ الاسلمی، نماز نہیں توڑی بلکہ اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھنچتے رہے لیکن نماز پڑھتے رہے. اب یہ سب سین دیکھ رہا تھا ایک خارجی شخص، اور خوارج آپ کو پتا ہے کہ ایک فرقہ ہے جو گمراہ فرقوں میں سے ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے دیتے تھے. اس نے جب حضرت ابو برزہ کو ایسا کرتے دیکھا تو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو جب ابو برزہ نے سلام پھیرا تو کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہو چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جتنا آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے، یعنی جو سہولت آپ لوگوں کو دیتے تھے وہ مجھے معلوم ہے. یعنی تم کون ہو مجھے یہ کہنے والے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. میں نے آپ کے ساتھ اتنے سفر کیے، اتنے غزوات کیے، مجھے معلوم ہے کہ دین کی روح اصل میں کیا ہے، اور میں نے یہ اس لیے کیا کہ میرا گھوڑا مجھ سے چلا جاتا تو میرے اوپر بڑا شاک گزرتا. یعنی 2 ہے نا، 2 میں سے ایک چوائس تھی، یا تو یہ کہ گھوڑا چھوڑ دیتے اور گھوڑا گم ہو جاتا، یا یہ کہ اس کو اپنے پاس رکھتے اور نماز بھی پڑھتے. اسی سے پھر فقہا نے بڑی بحثیں کی اور کہا کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی ہڈیاں جل رہی ہو تو نماز توڑ کے چولہا بند کر سکتے ہیں. اس میں پھر انہوں نے مقدار بھی قائم کی کہ اتنے روپے کا نقصان ہو یا اتنی مالیت کا نقصان ہو تو نماز توڑی جا سکتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر ایک آدھ قدم آگے پیچھے چل کے انسان کوئی چیز سوئچ آف آن بھی کر دیتا ہے تو نماز میں اس سے خلل نہیں آئے گا. اصل میں یہ روایت یہاں پر اس لیے لائی گئی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ 65 ہجری کا واقعہ ہے. ابو برزہ الاسلمی جو تھے ان کو عبداللہ بن زبیر نے وہاں پر بھیجا تھا لڑنے کے لیے خارجیوں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین صرف ریچولز کا نام نہیں، دین کی اپنی ایک روح ہے، اور اس روح کو اگر انسان پالے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے. مراد یہ ہے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری عن عروہ قال قالت عائشہ خسفت الشمس فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فقرأ سورة طویلة، یہ قصہ بہت دفعہ پڑھ چکے، صرف ریڈنگ کروں گی. فقرأ سورة طویلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا، یہ نیا لفظ قطفا پیچھے کیا گزر چکا ہے، انقودا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، پیچھے کیا ہے، يأكل بعضها بعض. حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب،
یہاں یہ نئی بات ہے. اور میں نے دیکھا عمر بن لحی کو کہ وہ کیا کر رہا تھا، اس کو دوزخ میں دیکھا جس نے سب سے پہلے عرب میں سانڈ کی رسم نکالی. سانڈ کی رسم کیا ہے کہ بڑے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. تو عمر بن لحی سے ہی عربوں کے اندر شرک آیا اور اسی نے شرک کے بہت سے طریقے ایجاد کیے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگ دکھائی گئی تو اس میں عمر بن لحی کو بھی دکھایا گیا. اس حدیث میں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں چند قدم پیچھے کو کیے، جس میں پیچھے لفظ آیا تکاکعت. تکاکع کا مطلب ہے چند قدم پیچھے کو ہٹے. یعنی کیوں ہٹے تھے؟ جہنم کی آگ دیکھ کر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تپش جو تھی وہ بہت شدید تھی. اس حدیث کا یہاں پر اتنا اینڈ ہو جاتا ہے، مختصراً یہ آئی ہے یہاں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء اس نماز میں شریک تھی اور وہ بھی کیا کر رہی تھی، نماز کی حالت میں بے ہوش ہونے لگی تو پانی لے کے اپنے سر پہ ڈال لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اگرچہ امام بخاری نے اس کو پورا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر وہ بھی کرتے تو وہ حصہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی نماز میں اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز، مثلاً اگر انسان گرنے لگا تو پاس پڑی چیز کو پکڑ لیتا ہے یا سہارا لے لیتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. یہ مراد ہے اصل میں. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. نماز میں تھوکنا یا پھونکنا جو ہے یہ درست ہے. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سجوده في كسوف. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز میں سجدے میں پھونک ماری. اور یہ کیوں؟ ویسے تو پھونک مارنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سجدہ کرنے لگے اور نیچے کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ نے ہاتھ سے ہٹانا یا دور کرنا درست نہ سمجھا اور آپ نے ایسے کر کے تھوڑا سا وہاں پر سجدہ کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بلا ضرورت نہیں، اگر بوقت ضرورت کوئی چھوٹا موٹا ایسا عمل کرنا پڑتا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. حدثنا سلیمان ابن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی قبلۃ المسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف ایک بلغم دیکھا. فتغیظ، تو آپ شدید غضبناک ہوئے، علی اہل المسجد، مسجد والوں پر. وقال ان اللہ قبل احدکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قبلے کی طرف ہوتا ہے، یعنی تمہارے سامنے ہوتا ہے. اذا کان فی صلاتی، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. فلا یبزقن، تو نہ تھوکے. او قال لا یتنخمن، نہ بلغم پھینکے. ثم نزل فحطها بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا بزق احدکم فلیبزق عن یسارہ، جب کوئی تم میں سے تھوکنا چاہے تو بائیں طرف تھوکے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر تھوک آ رہی ہو یا آپ زکام کی حالت میں ہیں اور ناک صاف کر رہے ہیں تو اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبہ قال سمعت قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاة، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت فانه يناجي ربه، تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے. فلا يبزقن بين يديه، تو وہ اپنے سامنے کو نہ تھوکے. ولا عن يمينه، اپنی دائیں طرف نہ تھوکے. ولكن عن شماله، لیکن اپنی بائیں جانب. تحت قدمه اليسرى، اپنے بائیں پاؤں کے نیچے کی طرف. باب من صفق جاہلا من الرجال فی صلاته لم تفسد صلاته فیہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو انجانے میں نماز کی حالت میں مردوں میں سے تالی بجا لے، یعنی سبحان اللہ کہنے کی بجائے عورتوں والا کام کر لے، لم تفسد صلاته، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اور اس میں حضرت سہل کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے روایت کیا گیا. باب اذا قیل للمصلی، جب کسی نمازی سے کہا جائے تقدم، آگے ہو جاؤ. او انتظر، یا کہا جائے ٹھہر جاؤ. فانتظر فلا باس، تو وہ ٹھہر گیا تو کوئی حرج نہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ صف درست کرانے کے لیے آگے پیچھے لوگوں کو منہ سے بول کے کہتے ہیں فلاں دائیں طرف ہو جاؤ، صف میں جگہ خالی ہے، تو اس طرح کہنے سے نمازی کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان الناس يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. وهم عاقدوا ازرهم من الصغر على رقابهم، اور وہ باندھے ہوئے تھے اپنے ازار یعنی تہبند چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے گردنوں کے ساتھ، یعنی ایک ہی کپڑا اوپر سے باندھ کے وہ نیچے تک جاتا تھا. فقیل للنساء، تو عورتوں سے کہا گیا لا ترفعن رؤوسکن، اپنے سر نہ اٹھانا، حتی یستوی الرجال جلوسا، یہاں تک کہ مرد درست ہو کے بیٹھ جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے سمجھا کہ نماز کی حالت میں ہی کہا گیا، لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ نماز کی حالت میں نہ کہا گیا، شروع میں ہی کہہ دیا گیا ہو، لیکن امام بخاری نے دوسرے احتمال کو لے کے یہ باب اس حدیث میں لے آئے. باب لا يرد السلام فی الصلاۃ، نماز میں سلام کا جواب نہ دے. حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن فضیل عن الاعمش عن ابراہیم عن القمہ عن عبداللہ قال كنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، وہو فی الصلاۃ، اور وہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، فیرد علی، تو وہ مجھے جواب دیتے، فلما رجعنا، پھر جب ہم لوٹے کہاں سے؟ حبشہ سے، سلمت علیہ، میں نے پھر سلام کیا، فلم یرد علی، تو آپ نے مجھ کو جواب نہیں دیا، وقال، اور فرمایا، ان فی الصلاۃ شغلا، کہ نماز میں شغل ہوتا ہے، یعنی کام ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو باہر والوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہیے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به. یہاں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کو بھیجا، میں گیا، پھر میں لوٹا اور میں کام کر کے آیا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو سلام دیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. فوقع فی قلبی، تو میرے دل میں کچھ خیال آیا، واللہ اعلم بہ، اللہ ہی اس کو جانتا ہے. فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد علی انی ابطأت علیہ، کہ آپ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں نے دیر لگائی، یعنی کام دیر سے کر کے آیا. ثم سلمت علیہ، پھر میں نے آپ پر دوبارہ سلام کیا، فلم یرد علیہ، آپ نے پھر مجھے جواب نہیں دیا، کیونکہ سلام کا جواب نہ دینا ناراضگی کی علامت تھی. فوقع فی قلبی اشد من المرۃ الاولی، میرے دل میں پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ شدید خیال آیا. ثم سلمت علیہ، پھر میں نے آپ کو سلام کیا. فرد علیہ، تو انہوں نے مجھ کو جواب دیا. فقال انما منعنی ان ارد علیک انی کنت اصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے کیا بتایا کہ مجھے جواب دینے سے اس بات نے روکا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. وکان علی راحلتہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنی سواری پر تھے، متوجہا الی غیر قبلہ، قبلے کے علاوہ دوسری طرف منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، خاموش ویسے ہی بیٹھے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ حبشہ کا واقعہ نہیں، یہ دوسرا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا اور اب جابر کو بھی معلوم نہیں تھا. باب رفع الایدی فی الصلاۃ لامر ینزل به، اٹھانا ہاتھوں کا نماز میں کسی ایسے موقع پر کہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش ہو. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف ریڈنگ کروں. حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمرو بن عوف بقباء کان بینہم شیء، حضور کو یہ میسج پہنچا کہ بنی عمرو بن عوف جو قباء میں رہتے ہیں ان کے درمیان کوئی معاملہ پیش آ گیا. فخرج یصلح بینہم فی اناس من اصحابی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاۃ فجاء بلال الى ابی بکر رضی اللہ عنہما فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وقد حانت الصلاۃ فهل لك ان تؤم الناس، کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ قال نعم ان شئت. فاقام بلال الصلاۃ وتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فکبر الناس وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فاخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاشار اليه يأمره ان يصلي فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ يديه فحمد الله ثم رجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ما لکم، کیا ہے تم کو، حین نابکم شیء فی الصلاۃ، جب نماز میں کوئی چیز تم کو پیش آ جائے، اخذتم بالتصفیح، تو تم نے تالیاں بجانا شروع کر دی. انما التصفیح للنساء، تالیاں تو عورتوں کے لیے ہیں. من نابہ شیء فی صلاتہ، جس کو نماز میں کوئی مشکل پیش آئے، فلیقل سبحان اللہ، تو اسے چاہیے کہ سبحان اللہ کہے. ثم التفت الی ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال یا ابا بکر ما منعک ان تصلی حیث اشرت الی؟ قال ابو بکر ما کان ينبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک یہاں پر کوئی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں بات، لیکن ویسے ہی چونکہ ذکر آگے اس لیے میں بات کر دوں کہ انما التصفیح للنساء، کہ ہمارے ہاں ایک بہت شدت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب کسی محفل میں، خصوصاً دینی، غیر دینی میں تو نہیں سوچ آتی، لیکن کوئی دینی محفل میں اگر کوئی خوشی کی بات دیکھے یا کوئی ایسا معاملہ دیکھے تو تالی نہ بجائیں. بڑا لوگ اس پہ شدت برتتے ہیں اور بہت منع کرتے ہیں اور اس کو خلاف شریعت کام سمجھتے ہیں. آپ نے بھی سن رکھا ہوگا اور معلوم ہوگا، اور اس میں بڑی لے دے بھی ہوتی ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں تالی بجا سکتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بذات خود بری بات نہیں ہے. لوگ ہمارے ہاں تالی بجانے ہی کو برا سمجھتے ہیں. اور اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ کس وجہ سے سمجھتے ہیں؟ کہ وہ مشرکین جو تھے وہ اپنی عبادت میں کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد تالیاں پیٹتے تھے، تو وہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا، لہٰذا یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے اور ہم کو تالی نہیں بجانی چاہیے. لیکن یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انما التصفیح للنساء،
کہ نماز میں بھی تالی بجا سکتے، 1 بجا سکتے، 2 بجا سکتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تالی بجانا ہی ایک برا کام ہوتا تو صحابہ کرام جو حضرت ابو بکر کو تالیاں بجا بجا کے یاد کرا رہے تھے تو وہ تالی نہ بجاتے کم از کم. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تالی بجانا بذات خود برا کام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ بجا کہاں رہے ہیں. اگر آپ عبادت کی جگہ بجا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں، لیکن اگر آپ عبادت میں بجا رہے ہیں تو مرد ہیں تو اجازت نہیں، عورتیں ہیں تو بجا لیں، لیکن وہ کسی انجوائمنٹ کی تالی نہیں ہوگی، وہ ایک مقصد کے لیے ہوگی. اور عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ تالی کب بجتی ہے جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، نہ کہ بلا وجہ ہی. اس سے دین کی وسعت آپ کو سمجھ آتی حدیث پڑھ کے. ہم نے اپنے دین کو اپنی عقل پہ اور خود ساختہ اصولوں پہ بہت سخت کر لیا ہے، لیکن جب ہم اس روح کو پہنچتے ہیں تو وہ روح کچھ اور بتاتی ہے ہم کو. اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم نے یہ بھی دین سے باہر، یہ بھی دین سے باہر، ہر چیز، اس سے زندگی بڑی مشکل کر لی ہم نے اپنے لیے. تو جس جس چیز کی اجازت ہے وہاں تک چلے جانا چاہیے اور بلا وجہ اپنی زندگی کو مشقت آمیز نہیں بنا لینا چاہیے. باب الخصر فی الصلاۃ. خصر کہتے ہیں کمر پہ ہاتھ رکھنا، یعنی اس طرح کر کے نماز نہیں ہو سکتی جیسے پی ٹی میں یا کسی ڈرل وغیرہ میں. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہی عن الخصر فی الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ منع کیا گیا نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنا. وقال ہشام و ابو ہلال عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحیی حدثنا ہشام حدثنا محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہی ان یصلی الرجل مختصرا. منع کیا گیا کہ انسان نماز پڑھے مختصر ہو کر، یعنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر. یہ مختصر کا لفظ ہم کسی اور معنی میں بولتے ہیں، عربی کا ہی لفظ، لیکن یہاں ہاتھ رکھنے کا. کہتے ہیں یہود ایسا کیا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو روک دیا گیا، یعنی نماز کے وقت باادب ہو کے ہاتھ باندھے، یہاں ہاتھ نہ رکھے. ویسے آپ سوچیں اگر یوں کہا جاتا تو نماز نہ لگتی، کھیل لگتا. باب تفکر رجل الشیء فی الصلاۃ. نماز میں کسی شخص کا کچھ سوچنا، یہ بڑی اہم حدیث ہے. وقال عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ. میں نماز میں اپنا لشکر تیار کر لیتا ہوں یا اس کو ترتیب دے دیتا ہوں. یعنی انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے تو اس سے کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ حکم یہ بتانا مقصود ہے. اس سے یہ نہیں مطلب کہ آپ نماز میں دل بھر کے سوچنا شروع کر دیں. مراد یہ کہ اگر انسان ہے نا، بھول جاتے ہیں آپ، 100 دفعہ کوشش کرتے پھر بھول جاتے، پھر آپ کچھ اور یاد کرنے لگتے، حتیٰ کہ وہ شیطان ہر وہ بات یاد کرا دیتا ہے جو آپ کو ہمیشہ بھولی ہوئی ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھوڑی تھے کہ یہ کسی کو بتاتے نہ اور چاہے دل میں جو مرضی کرتے رہتے. وہ لوگ اپنے جذبات، احساسات، خیالات جو اندر تھا وہی باہر تھے، کھول کھول کے بتا دیتے تھے جی میں اندر یہ سوچ رہا تھا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمر هو ابن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. فلما سلم قام سریعا، آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہوئے. دخل على بعض نسائی، اپنی کسی بیوی کے پاس گئے. ثم خرج، پھر نکلے. ورأى ما في وجوه القوم، اور دیکھا جو لوگوں کے چہروں پہ تھا، یعنی من تعجبہم، ان کے تعجب میں سے، لسراتی، آپ کی جلدی کی وجہ سے، کہ آپ ہمیشہ ذرا ٹھہر کے اٹھتے تھے لیکن آپ فوراً جو اٹھ کے گئے تو لوگ بڑے حیران تھے کہ آپ جلدی کیوں چلے گئے، یعنی خلاف واقع بات تھی. فقال، تو آپ نے ان کا تعجب چہروں پہ پڑھ کے فرمایا ذکرت وانا فی الصلاۃ، مجھے یاد آ گیا تھا اور میں نماز میں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا کہ یہ یاد آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی ہو جاتا تھا. تبرن، کیا یاد آ گیا مجھ کو، ایک سونے کی ڈلی، اندنا، جو ہمارے پاس تھی. فکرہت ان یمسی او یبیت اندنا، تو مجھے ناپسند ہوا کہ یہ ڈلی ہمارے پاس شام گزارے یا رات گزارے. فامرت بقسمتہ، تو میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر کسی کو کوئی نیکی کا کام یاد آ جائے اور اس کے بعد وہ کر لے تو نمبر 1 یہ ہے کہ وہ نیکی کا خیال آنا برا نہیں ہے، کیونکہ نماز اللہ سے سرگوشی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی کوئی بات اس میں انسان سوچ رہا ہے تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. جیسے حضرت عمر جو تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اگر اس میں کھڑے ہو کے ایسا کر رہے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور اس میں قرات نہ کی، یعنی جہری نماز تھی اور چپ کر کے ساری نماز پڑھتے رہے کیونکہ سوچ کچھ اور رہے تھے. تو جب سلام پھیرا تو ان کو پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ نماز میں نے ایک قافلہ روانہ کیا تھا شام کو، تو اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. کہتے کہ مغرب کی نماز تھی. اور لوگوں کے احساس دلانے پر انہوں نے اس نماز کا اعادہ کیا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالصلاة ادبر الشيطان له درات. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے.
حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا صوب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر، کہ انسان کو وہ باتیں یاد کراتا ہے کہ شیطان جو اسے یاد نہیں ہوتی. حتی لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. قال ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اسے نہ یاد رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ 2 سجدے کر لے. وسمع ابو سلمہ من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے. یعنی اگر نماز بھول جائے انسان تو مثلاً اسے 4 پڑھنی تھی اور اس کو شک ہے کہ شاید 3 ہو، تو 4 اگر پڑھ بھی چکا ہو تو 3 ہی اس کو سمجھے اور ایک اور پڑھ کے سجدہ سہو کر لے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال قال ابو هريره رضي الله عنه يقول الناس اكثر ابو هريره فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحه في الأتمة فقال لا ادري فقلت لم تشهدها قال بلى قلت لكن انا ادري قرأ سورة كذا وكذا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بہت باتیں کرنے لگے کہ یہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل رات نماز میں کیا پڑھایا تھا، تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. فقلت لم تشهد، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم موجود نہیں تھے؟ قال بلا، وہ کہتے ہیں ہاں موجود تو تھا. قلت لیکن انا ادری، کہتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے آپ نے فلاں اور فلاں سورت پڑھائی تھی. اس سے وہ اپنے اوپر سے ایک الزام دھونا چاہتے تھے کہ تمہیں یاد نہیں رہتا، میرا حافظہ تم سے اچھا ہے، مجھے یاد رہتا ہے. اس لیے جب میں کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہتا ہوں تو اس پہ مجھے برا بھلا مت کہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت